نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء مخ العبادہ اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ مولانا مفتی طارق مسعود صاحب ہے، پوری دنیا کو جانتی ہے اور خاص کر نوجوان نسل کی دلوں کی دھڑکنیں ہیں۔ یہ بہت بڑے عالم دین ہے، جامعۃ الرشید کے فارغ بھی ہے، وہ عظیم اسکالر بھی ہے اور بہت اچھے انسان بھی ہے، بڑے انسان بھی ہے، پوری دنیا ان کو جانتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں شاید ہر کوئی ایسا انسان ہوگا جو ان کو جانتا ہے۔ بہرحال حضرت فرما رہے ہیں کہ فرض نماز کے بعد جو اجتماعی دعا ہے کہ اس کا صحیح حدیث تو کیا ضعیف حدیث بھی نہیں ملتی اور نہ فقہا کی کتب میں اس کا کہیں وجود ہے، اور یہ برصغیر کی رواج اور رسم ہے، تو اس کے بارے میں کچھ ہم باتیں کریں گے انشاءاللہ۔ اصل میں مفتی صاحب پر اعتراض کرنا نہیں ہے بلکہ لوگوں کو صحیح بات سمجھانا ہے جو کہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ میرے سامنے ایک کتاب ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، شروع سے بات بتاتے ہیں کہ فرض نماز کے بعد دعا کرنا ثابت ہے۔ فرض نماز کے بعد یہ دعا کرنا کیا ہے؟ ثابت ہے۔ فرض نمازوں کے بعد کے اوقات حدیث شریف کے مطابق قبولیت دعا کے اوقات ہے، ٹھیک ہے نا۔ فرض نماز کے بعد جو اوقات ہے اس کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے، احادیث میں اس کا ثبوت ملتا ہے کہ وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اس لیے فرض نماز کے بعد دعا مانگنی چاہیے۔ فرائض کے بعد دعا کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور سلف صالحین سے ثابت ہے، یعنی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے مفتی صاحب کی طرح جو فرما گئے کہ کوئی ضعیف حدیث میں بھی اس کا ثبوت نہیں ملتا، بلکہ یہ ثابت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے اور سلف صالحین سے۔ اور دعا کے آداب میں سے ہے کہ ہاتھ اٹھا کر دعا کی جائے، ٹھیک ہے نا، ہاتھ اٹھا کر دعا کی جائے، تو یہ ثابت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی دعا میں ہاتھ اٹھانا ثابت ہے۔ المجمع الکبیر میں علامہ طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ذکر کی ہے، طبرانی حدیث کی کتاب ہے، کہ محمد بن یحییٰ اسلمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو دیکھا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھائی تھے اور بہت بڑے مجاہد، بہت بڑے اللہ والے اور بہت بڑے انسان تھے۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادہ تھے، بہت ہی بہادر انسان تھے، حجاج کے خلاف لڑتے لڑتے شہید ہوئے۔ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا، یعنی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز سے فارغ ہونے سے پہلے ہی ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہا تھا، ابھی نماز پوری ہی نہیں ہوئی تھی اور یہ ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہا تھا۔ تب جب وہ نماز سے فارغ ہوا، یعنی وہ انسان جب نماز سے فارغ ہوا تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا، اس شخص سے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک نماز سے فارغ نہ ہوتے اس وقت تک دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، لہذا تم ہی ایسا کرو، یعنی کہ جب نماز سے فارغ ہو جاؤ پھر تم دعا کرو۔ یہ مجمع الکبیر طبرانی 13 جلد یہ اس کی حدیث ہے۔ اسی طرح کنز العمال میں یہ بھی حدیث کی کتاب ہے، بہت مشہور و معروف کتاب ہے۔ کنز العمال میں انس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اور کہتا ہے اے میرے معبود، اے میرے معبود، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں، اسے خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتے، ٹھیک ہے نا۔ تو دعا فرض نماز کے بعد کیا ہے بھائی؟ ثابت ہے اور قبولیت میں سے ہے کہ فرض نماز کے بعد کوئی دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ اسی طرح حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا رب حیا والا اور کریم ذات ہے، ٹھیک ہے نا، حیا والے ذات ہے اور کریم ذات ہے، اپنے بندے سے حیا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کیا کرتا ہے بھائی؟ حیا کرتا ہے۔ جب وہ اپنے ہاتھوں کو اس کے سامنے اٹھاتا ہے تو ان کو خالی واپس نہیں لوٹاتے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ حیا والی ذات ہے اور کریم ذات ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ خالی واپس اس کو نہیں لوٹاتے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح حضرت مالک بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو جب تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو تو ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے کرو، ٹھیک ہے نا، اس طرح
ہاتھوں کی پشت نہ کرو، یعنی کہ اس طرح نہ کرو، ہتھیلیوں سے کرو، ٹھیک ہے نا، یہ ایک روایت ہے۔ اسی طرح ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے سوال کیا کرو اور ہاتھوں کے پشت نہ کیا کرو، بس جب دعا سے فارغ ہو جاؤ تو ہاتھوں کو اپنے چہرے پر پھیرو، یعنی اس طرح، ٹھیک ہے نا بھئی، یہ بھی ثابت ہو گیا۔ دیکھ دعا میں ہاتھ اٹھانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی۔ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے نقل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا فرماتے تھے تو اپنے دونوں ہاتھ مبارک اٹھاتے اور فارغ ہوتے تو ان دونوں کو اپنے چہرے پر پھیر دیتے، دعا کرتے تھے جب دعا سے فارغ ہوتے تو اپنے چہرے پر یوں ہاتھ پھیر دیتے۔ اس طرح کی روایات فرض نمازوں کے بعد ہاتھ اٹھا کر اجتماع کے ثبوت اور استحباب کے لیے کافی ہے۔ یعنی اتنے جو روایات میں نے نقل کی ابھی 3 4 5 6، یہ اتنی دعا کافی ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی اتنی بات ثابت ہے اور اتنی بات بھی کافی ہے کہ اجتماعی طور پر جو دعا مانگی جاتی ہے یہ صحیح بھی ہے اور ثابت بھی ہے اور استحباب کے طور پر بھی شامل ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے نماز کے بعد دعا پر نکیر کرنا یا اسے بدعت کہنا درست نہیں، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ جو فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا مانگتے ہیں تو اس پر یہ کہنا کہ بھئی یہ ایسا ثابت نہیں ہے، یہ بر صغیر کے کیا کہتے ہیں رواج اور رسم ہے اور اسے بدعت کہنا یہ درست نہیں، تاہم اسے سنت مستمرہ دائمہ کہنا مشکل ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگرچہ یہ سنت دائمہ مستمرہ نہیں ہے لیکن استحباب کے درجے پر تو ہے، اسی بنا پر اس کو ضروری و لازم سمجھنا اور نہ کرنے والے پر لعن و تشنیع کرنا بھی درست نہیں، ٹھیک ہے نا۔ اگر کوئی آدمی کرتا ہے تو اچھی بات ہے، نہیں کرتا تو اس کو برا بھلا کہنا کہ تم نے وہ سنت کے خلاف کام کیا، اس طرح بھی نہیں کرنا چاہیے، استحباب کے درجے میں ہے اور استحباب کے درجے میں ہی کام ہونا چاہیے۔ آگے اس طرح، اور یہ دعا سرًا افضل ہے، ٹھیک ہے نا، فرض نماز کے بعد جو اجتماعی دعا مانگی جاتی ہے یہ سرًا افضل ہے۔ سرًا مطلب خاموشی خاموش طور پر دعا مانگنا افضل ہے، اونچی اونچی آواز سے کہنا ضروری نہیں، البتہ تعلیم کی غرض سے کبھی کبھار امام جہراً بھی دعا کرا سکتا ہے، تعلیم کی غرض سے کہ بھئی ایسا کرنا بھی کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، اگر کوئی دل ہی دل میں دعا مانگتا ہے پھر بھی افضل ہے، ٹھیک ہے، اگر کوئی اونچی آواز سے مانگتا ہے یہ بھی ٹھیک ہے، دونوں طرح کی روایات ملتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب مفتی صاحب کو چاہیے کہ یہ بتائے کہ یہ بر صغیر کی روایت ہے، ان کی رسم ہے یا رواج ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ثابت ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح علامہ محمد انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فیض الباری میں اور محدث العصر حضرت مولانا محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتاویٰ میں لکھا ہے کہ فرائض کے بعد موجودہ حیت کے مطابق یہ جو موجودہ طریقہ ہے کہ اجتماعی دعا مانگی جاتی ہے فرض نماز کے بعد، یہ جو طریقہ ہے یہ سنت مستمرہ تو نہیں ہے، یعنی کہ یہ اس طرح سنت نہیں ہے باقی جس طرح سنتیں ہوتی ہیں، لیکن اس کے اصل موجود ہے، ثابت ہے، مطلب یہ کہ حدیثوں میں یہ دعا کرنا ثابت ہے، ٹھیک ہے نا، اس لیے یہ بدعت نہیں ہے، اس کو بدعت کہنا غلو ہے، یہ غلطی ہے، یہ اچھا کام نہیں ہے۔ اس طرح اجتماعی طور پر دعا مانگنا یہ جائز بھی ہے، اچھا کام ہے اور کرنا بھی چاہیے۔ اب لوگوں کو اس پر تبلیغ کرنا بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ بدعت ہے، فلانا ہے، ڈگرا، یہ اچھا کام نہیں ہے۔ اگر مزید کچھ چاہیے تو النفائس المرغوبہ فی دعاء بعد مکتوبہ، مفتی اعظم ہند بر صغیر کے بہت بڑے مفتی ہے، ساری دنیا ان کو جانتی ہے، مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی یہ کتاب ہے النفائس المرغوبہ فی دعاء بعد مکتوبہ، اس کو پڑھنا چاہیے حضرت کو۔ حضرت سے ہمارا کوئی اختلاف نہیں، بس ایک ہی بات ہے کہ بھئی وہ کہہ رہے بھئی بر صغیر کی رواج اور رسم ہے، تو یہ غلط بات ہے بھئی، یہ قرآن و احادیث سے، قرآن سے اگرچہ ثابت نہیں، احادیث سے ثابت ہو گیا ہے، اور احادیث میں یہ جتنی 5 6 حدیثیں میں نے جو نقل کی ہے اس بات کے لیے کافی ہے، اس بات کے لیے کافی ہے کہ یہ ثابت اور استحباب کے درجے میں ہے اور اس کو کرنا چاہیے، اور اس پر نکیر کرنا بلکہ لوگوں کو یہ کہنا کہ بھئی ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ غلط ہے، یہ بھی غلط بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔